چنانچہ مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں. ذرا توجہ سے بات سنیے گا. پہلی بات تو یہ کہ مخلوق سے اگر آپ بار بار مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے. آپ دوست سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگیں وہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں دے دے گا، تیسری دفعہ موڈ بنا لے گا، چوتھی دفعہ بولنا چھوڑ دے گا، اور پانچویں دفعہ آپ سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. تو مخلوق سے بار بار مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے. بندہ ایک دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، دو دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں. بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا بندہ ہے کہ ہمارے سوا کسی اور سے یہ مانگتا ہی نہیں. ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر ہم مخلوق سے کوئی مانگے تو کئی مرتبہ دے تو دیتے ہیں مگر غصے میں آ کے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، والدہ بھی پاس بیٹھی ہے. اب کسی جگہ ریڈ لائٹ پر اس نے گاڑی کو روکا تو ادھر سے کوئی فقیر بھی آ گیا، اس نے ونڈو گلاس کو کھٹکھٹایا تو اس نے اشارے سے کہہ دیا کہ بھئی معاف کر دو. مگر مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ پھر مانگتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں. اتنے میں آپ کی والدہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اسے کچھ دے دو. اب ماں کے کہنے کی بنا پر آپ اپنی جیب سے 2 روپے نکال کر دیتے تو ہیں، مگر کتنی غصے والی نظروں سے اس فقیر کو دیکھتے ہیں، اور دیتے ہوئے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھائی لو اور دفع ہو جاؤ. تو دیا بھی مگر غصے سے دیا، بوجھ سمجھ کے دیا. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. بندہ اس سے جتنا بھی مانگے، جب بھی مانگے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض ہو کر نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ بندے کو پیار سے دیا کرتے ہیں. پھر مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی امیر بندے کے پاس جائیں اور ان سے کہیں گے کہ مجھے ایک چونی دے دے، اور وہ بندہ اربوں پتی ہو، تو آپ سے غصہ کرے گا کہ آپ نے مجھے کیا فقیر سمجھا ہوا ہے جو مجھ سے چونی مانگنے آ گئے. اور اگر آپ کسی غریب کے پاس جائیں اور اسے کہیں بھئی مجھے 10 کروڑ کا قرضہ چاہیے، تو وہ ناراض ہو جائے گا، یار آپ نے میرے پاس کوئی خزانہ دیکھا ہے. تو عجیب بات، امیر سے تھوڑا مانگیں تو وہ ناراض، اور فقیر سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض. مگر اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ اس سے جتنا مانگے، تھوڑا یا زیادہ، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے کر خوش ہو جاتا ہے. پھر ایک فرق اور بھی ہے مخلوق سے مانگنے میں کہ اگر وہ دیں گے تو دن کے کچھ وقت میں دیں گے، شام کو دروازے بند ہو جائیں گے. آپ رات کو کسی کے دروازے پہ جائیں تو دروازے کو بند پائیں گے. تو دروازے دینے والے کے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہو جاتے ہیں. مگر اللہ رب العزت کا دروازہ ایسا ہے کہ جو دینے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کس لیے؟ ایسا نہ ہو میرا بندہ میرے دروازے پہ سائل بن کر آئے اور دینے والا سویا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے. وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا. پھر جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں ان کو خود اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. آپ اگر دنیا میں کسی سے مانگیں وہ کہے گا یار مجھے اپنی ضرورت ہے، میں نے قرضہ دینا ہے.
حالات میرے ذرا ٹائٹ ہو گئے ہیں، میری پیمنٹ رک گئی ہے، مجھ سے قرضے والے مطالبہ کر رہے ہیں، میری کنسائنمنٹ جو ہے وہ رک گئی ہے، میرا کنٹینر پھنس گیا ہے، مارکیٹ کے حالات اچھے نہیں، تو آپ اگر مخلوق میں سے کسی سے مانگیں تو وہ خود محتاج اپنی 10 ضرورتیں آپ کو بیان کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ ذرا ذی حیثیت بنتا ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں کو نوازے۔ آج دنیا میں کسی کو حکومت ملے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو ہی نوازتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی حزب مخالف میں ہے تو اس کے جو کچھ پاس ہے اس سے بھی محروم کر دو، ان کے منہ سے نوالے بھی چھین لو۔ تو مخلوق اپنوں کو عطا کرتے ہیں اور غیروں کو محروم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، وہ اس دنیا میں اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کو مانا، اور جنہوں نے اللہ کو نہ مانا ان کفار کو بھی اپنی رحمانیت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو فقط اپنوں کو ہی نہیں نوازتے، وہ اس دنیا میں اپنے غیروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، وہ یاروں کو بھی دے دیتے ہیں اس دنیا میں اور غداروں کو بھی دے دیتے ہیں، بلکہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر دیتے ہیں اور غداروں کو تو معلوم نہیں کیا کیا تر لقمے کھلا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایمان والوں کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ یہ بہک جائیں گے، تو ان کافروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے گھروں کو میں سونے کا بنا دیتا، اس لیے کہ پوری دنیا میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیتیں رکھتی۔ پھر مخلوق سے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں ایک اور فرق بھی ہے کہ جس سے آپ کو مانگنا ہے پہلے آپ کو اس سے تعلق بنانا پڑے گا، تحفے تحائف لے کے جانے پڑیں گے۔ تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو پوچھیں گے کیا لائے ہو، کیا گفٹ لائے، افسر صاحب کے لیے کیا کچھ لائے۔ تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو جواب ملے گا کہ کیا لائے ہو، جبکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جب بھی اس کے دروازے پہ بندہ جائے وہ ہمیشہ بندے سے یہ پوچھتا ہے میرے بندے تم میرے دروازے پر کیا لینے کے لیے آئے ہو۔